محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حق تعالیٰ پہلی بات یہ ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ میرے ایمان والے بندو ہم نے تمہیں بہت ساری چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت اعضاء کی سلامتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ دے کر مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ اس کو پیسے بھی پکڑا دیتے ہیں اور کام بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو پیسے اور یہ کام، یہ خریداری کر کے آ جاؤ۔ تو جب آپ نے پیسے بھی پکڑا دیے اور کام بھی بتا دیا تو اب آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کام کر کے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں، ملازم کو بھیجیں، جس کو بھی۔ تو جب وہ شام کو آئے گا تو آتے ہی پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ برخوردار جس کام کے لیے گئے تھے وہ کر کے آ گئے؟ تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے وہ کام کر دیا، خریداری کر دی، سامان لے آیا۔ تو آپ خوش ہوں گے کہ بھی جس کام بھیجا تھا وہ کر کے آ گئے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر جس کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ پیسے ادھر ادھر ضائع کر کے آ جائے، اصل کام نہ کر کے آئے، تو واپس آتے ہی آپ نے پوچھا کہ برخوردار بیٹے وہ کام کر لیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابا میں تو گیا تھا، فلاں جگہ چلا گیا، فلاں خریداری کر لی اور جو اصل چیز تھی وہ خریدی نہیں۔ تو یقیناً آپ اس پہ ناراض ہوں گے کہ بھئی جس کام بھیجا تھا وہ نہیں آپ نے کیا، یہ تو پیسے ضائع کر دیے بلکہ وقت بھی ضائع کیا۔ تو سوال میرے اور آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے میسج اور پیغام بھی ساتھ بھیجا تاکہ بھول جائیں تو یاد رہے۔ تو قرآن شریف میں یہ میسج اور پیغام بھی ہے کہ بندو تم دنیا میں کیا لینے گئے ہو یا کس کام کے لیے گئے ہو، تو یہ لکھ کے ریٹن تمہیں دیا جا رہا ہے تاکہ بھول جاؤ تو یاد کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ دنیا میں جاؤ اور یہ جو کچھ تمہیں زندگی اور باقی اسباب دیے ہیں یہ دے کر تمہیں ایک کام بتایا جا رہا ہے۔ وہ کام یہ کہ دنیا میں جاؤ اور جا کر الدار الآخرہ، اپنی آخرت کا گھر بنا کے آ جاؤ۔ تم دنیا میں اس لیے جا رہے ہو کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے کام کاج کرنے ہیں، لیکن جس کو آپ نقطۂ نظر کہتے ہیں، سوچ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کاموں میں سے، ان دنیا کے جھنجھٹوں میں سے تم نے اپنی آخرت کا گھر بنا کے آنا ہے، اس لیے تم دنیا میں گئے۔ اب یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا یہ میسج ہے کہ تم اپنی آخرت کا گھر بنانے گئے ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ زندگی گزارتے ہوئے یہ سوچ بار بار آتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا گھر بنانے آئے ہوئے؟ اگر تو یہ سوچ آتی تو بہت مبارکباد بھائی، اور اگر یہ سوچ نہیں آتی تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اگر وہ کام ذہن میں ہے، یادداشت ہے اس کی، پھر تو ہم وہ کام کر لیں گے، اور اگر کام ہی بھول گیا ہے تو پھر بھی ہم وہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلا تو یہ کہ یہ میسج ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہم جن کاموں میں بھی لگے ہوئے ہوں یاد رکھیے یہ جو قرآن کا حکم ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حکم آخرت کا گھر تو جب مسجد میں آئے تو پھر تو ملتا ہے، اور جب مسجد سے نکل جائیں تو پھر آخرت کا گھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا تعلق میری اور آپ کی پوری لائف کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم بازار میں ہوں، ہم خاندان میں ہوں، ہم اپنے گھر میں ہوں، ہم تنہائیوں میں ہوں،
اور ہم مسجد میں ہوں، کسی بھی زندگی کے حصے اور گوشے میں ہوں، تو ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت کا گھر تلاش کرنا ہے، اور یہ زندگی کے تمام حالات اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو انشاءاللہ وہ میری اور آپ کی آخرت کا گھر بنا دیں گے۔ اس کے لیے کہیں الگ نہیں جانا پڑتا۔ اسلام ایسا جیتا جاگتا مذہب ہے کہ جو آخرت کو انہی چیزوں میں سمو دیتا ہے، انہی چیزوں کے اندر چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ بس بات اتنی کہ ہمیں تلاش کرنا آ جائے، اگر تلاش کرنا آ گیا تو انشاءاللہ اپنی آخرت کا گھر اسی جیتی جاگتی زندگی کے اندر سے نکال لیں گے۔ اور یہ تلاش کرنا جو آتا ہے بھائیوں، اس کے لیے دو چیزیں شرط ہوتی ہیں۔ ایک، اسے میں اور آپ علم نبوت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں علم عطا فرما کر گئے ہیں، علم نبوی، وہ اسی چیز کا علم تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی تمہاری زندگی کے گوشے ہیں، ان میں سے تم نے آخرت کیسے تلاش کرنی۔ چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے میل ملاپ، تعلقات، یہ ایک بنیادی سی چیز ہے، خواہ وہ خاندان اور رشتہ داروں میں ہو، خواہ وہ دوست احباب میں ہو، تو میل ملاپ تو زندگی کا حصہ ہے۔ آگے عید آ رہی تو آپ دیکھیں گے عید پہ کتنی نقل و حرکت ہوتی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یعنی ایک میل ملاپ ہے نا، خوشی کا موقع ہے۔ یہ میل ملاپ جسے میں اور آپ کہہ رہے ہیں، دیکھنے کو تو ایک رواجی سی چیز ہے، بھائی عید آ جاتی ہے تو لوگ کوئی ادھر کو چل پڑتے ہیں، کوئی ادھر کو چل پڑتے ہیں، آپس میں میل ملاپ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے جس کو میں نے ابھی کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وہ صرف مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں تو ہے ہی ہے، مسجد کے علاوہ جو میری اور آپ کی زندگی اس کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، لیکن شرط یہ تھی کہ اپنے نبی کا علم لے لو اور پھر تلاش کرو، اس علم کے بغیر نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے اچھی نیت کر کے ملنا، ان کا حق سمجھ کے ملنا، مسلمان کا حق ہے، یہ میں نے کہا پاکیزہ نیت کر کے ملنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میل ملاپ کے لیے اچھی نیت کے ساتھ جاتے ہو تو فرشتے 3 باتیں تمہارے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پہلی بات طیبتا، کہ جب تم گئے تو تم خود بڑے پاکیزہ ہو، تمہاری نیت اچھی تھی، دیکھنے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ گھوم پھر رہا ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، لیکن فرشتے یہ کہہ رہے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے گویا اس عمل میں بھی تم اب اپنی آخرت نکالنے لگے ہو، اور وہ صرف نیت کا ایک کمال ہے، باقی باتیں تو وہی ہوگی۔ تو فرمایا فرشتے پہلی بات یہ کہتے ہیں طیبتا، کہ تم پاکیزہ ہو، وَتَابَ مَمْشَاكَ، اور یہ جو تم سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، یہ تمہارا سفر اور چلنا بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی جاتی ہے وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے اپنے اس عمل سے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اب دیکھیے یہ ویسے تو ایک رواجی چیز ہے، لیکن علم نبوت نے اس کو آخرت کا گھر بنا دیا۔ تو آخرت کا گھر بھائی کوئی بالکل تنہا ہو کر کسی جنگل میں بیٹھ کے نہیں ملتا ہے، وہ اسی زندگی میں ملتا ہے، لیکن میں نے کہا اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کا علم ہونا چاہیے۔ آج سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے علوم ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ بالترتیب ہم اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ تو بھاگتے دوڑتے جو کان میں پڑ گئی، کوئی منبر سے سن لیا، کوئی میڈیا پہ ہلکا چلتے پھرتے کان میں پڑ گیا، لیکن باقاعدہ میں نے کہا نالج کے طور پر حاصل کرنا آج امت اس کو چھوڑ چکی ہے، جبکہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی اسے فکر مندی کہا جاتا ہے۔ جب تک فکر مندی نہیں ہوگی، بھلے علم بھی میرے اور آپ کے پاس ہو، ہم اپنی آخرت کا گھر نہیں تلاش کریں گے۔ ہاں جب دل کو لگ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لیں گے۔ تو فکر مندی کا طبیعت میں پیدا ہونا اور دوسرا علم نبوت، اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو تقاضا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ تم دنیا میں جا رہے ہو اور تمہیں میسج یہ دیا جا رہا ہے
کہ تم دنیا میں اپنی آخرت کا گھر تلاش کرنے جا رہے ہو، تو میں نے کہا میں اور آپ اپنی آخرت کا گھر تلاش کریں۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آخرت کے گھر کا ایسا ہی شوق عطا فرما دے، کم از کم جتنا دنیا کے گھر کا شوق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کم از کم اتنا تو ہو کہ یا اللہ جتنا دنیا کے گھر بنانے کا شوق ہے اور ان میں رہنے کا بھی شوق ہے، یا اللہ کم از کم اتنا تو ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دل میں اتنا تو دھیان ہو کہ جہاں ہمیں مستقل ٹھہرنا ہے وہ گھر بھی ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے، اور وہاں رہنے کا بھی شوق ہونا چاہیے جہاں رہنا ہی پڑے گا اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارا وہ رہنا بہت اچھا ہو جائے؟ تو وہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا، میں اب آپ کر سکتے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم تمہیں آخرت کا گھر بنانے کا کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم دنیا کی کوئی چیز استعمال نہ کرنا، نہیں، تو دنیا میں جو تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے تمہارا حصہ اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں تمہارا حصہ ہے اس کو بھول مت جاؤ، وہ بھی لو، وہ بھی استعمال کرو، ہم تمہیں اس سے منع نہیں کر رہے بلکہ ہم تو خود یاد دہانی کرا رہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم نے تمہارا حصہ دنیا میں بھی رکھا ہے اس کو بھول مت جاؤ، لیکن ان تمام نعمتوں کو جب استعمال کرو تو اپنی آخرت کو بھی مت بھول جاؤ، بلکہ ان کو استعمال کرتے وقت آیت کے پہلے حصے پر عمل کر لو، وہ یہ کہ اپنی آخرت کو اس کے اندر سے نکالو۔ تو میں نے کہا یہ دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تاکہ کہیں رہبانیت نہ پیدا ہو جائے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے، بالکل دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو جائے، یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے یہ دوسرا حکم بھی ساتھ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے جو تمہارا حصہ پیدا کیا اس کو وصول کرو، اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا حکم یہ دیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ بھائی اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا، اور احسان کرتے وقت یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ میں احسان چڑھا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما احسن اللہ الیک، جو تمہارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور میں تو ایک درمیان میں ڈاکیا ہوں، ادھر سے لے کر ادھر پہنچا رہا ہوں، تو ڈاکیے کا کام تو یہ ہوتا ہے ادھر سے وصول کیا ادھر جا کر ہینڈ اوور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کتنے احسانات کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے مانگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، اور ہماری نافرمانی کے باوجود بھی دے رہے ہیں، ہماری ناشکری کے باوجود بھی دے رہے ہیں، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے احسن کما احسن اللہ الیک، اگر تم میرے بندے ہو تو عربی کا ایک محاورہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے اندر اپنے اللہ والی عادتیں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہ کہہ رہے احسن کما احسن اللہ الیک، اس طرح میری مخلوق کے ساتھ رویہ رکھنا جیسے میرا تمہارے ساتھ ہے، جیسے میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں تم بھی یہ رویہ رکھو۔ تو میں نے کہا یہ تیسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ تو بھائی یہ رمضان المبارک کا موقع ہے، ہم ان تینوں باتوں کو سوچیں کہ ہم اپنی آخرت کا گھر بھی بنانے کا سوچ لیں کہ بھائی آج کے بعد جو زندگی گزرے گی تو بس یہ سوچ لے کر گزرے گی کہ میں نے اپنے زندگی کے تمام گوشوں میں سے آخرت کا گھر تلاش کرنا ہے۔ بس جب یہ دماغ میں آ جائے گا تو میں نے کہا ہر جگہ سے آخرت کا گھر خود نکلتا ہوا نظر آئے گا بھائی۔ تو یہ پیغام میری اور آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے کہا یہ کرتے وقت اپنی دنیاوی لائف کو نظر انداز نہ کیا جائے، بیوی بچے، کاروبار، معاشی سرگرمیاں، یہ سب اللہ میاں نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کوئی الگ تھلگ ہو کے مت بیٹھ جانا، بس اسی زندگی میں تم نے رہنا ہے،
اور رہ کر اس زندگی کو گزارنا ہے. اور تیسرا یہ کہا کہ میری مخلوق کے ساتھ تمہیں احسان ضرور کرنا ہے. اور بھائی یہ سوچتے رہنا چاہیے. جب ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی اچھی اچھی تدبیریں ہمارے لیے پیدا کر دیں گے. اور جب سوچتے نہیں ہیں تو پھر بعض دفعہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. بس ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. آج بھی امت مسلمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کی جو آخری چھوٹی سے چھوٹی لمٹ ہو سکتی تھی وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دو. اب آپ بتائیے کوئی دنیا میں ایسا غریب ہے جو کھجور کے یوں 2 ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لے اور ایک کسی اور کے منہ میں ڈال دے؟ اس سے مشکل، یہ کوئی اس سے آسان کام تو کوئی نہیں ہے. یہ صدقہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی سے چھوٹی لمٹ بھی بیان کر دی کہ ایسے کر لو، کھجور کے 2 ٹکڑے کرو، ایک اپنے منہ میں ڈال لو، ایک کسی کے منہ میں ڈال دو. اور فرمایا تمہارا یہ عمل یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے. اس کے لیے کوئی بہت بڑی آپ نے تو نہیں کہا. تو میں نے کہا یہ اس کی عادت ہمیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں ڈالنی چاہیے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ضرور کرنا ہے، اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے. تو رمضان المبارک میں نے کہا اس کا بہت اچھا مہینہ ہوتا ہے. بس صرف اتنا ہے جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے مسجد کا انتخاب کیا، صاف ستھری جگہ کا. آپ آ رہے تھے تو کوئی کہتا ہے یار مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہی روڈ پہ ہی پڑھ لو، یہی آپ نماز کی نیت مان لیں. تو آپ فوراً کہتے کہ بھائی صاف ستھری جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں نا. نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کو آپ مسجد کہتے ہیں، وہاں پڑھتے، یہاں کھڑے ہو کے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. چونکہ یہ ایک فریضہ ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب ضروری ہوتا ہے، جس کو پاک ہونا کہتے ہیں. کم از کم یہ بنیادی شرط ہے. جیسے نماز ایک فریضہ ہے، یہ بدنی ہے، تو مالی جو فریضہ ہے اس کے لیے بھی کوئی انتخاب ہونا چاہیے کہ آپ مالی فریضہ ادا کرنے لگے اور آپ نے پہلے ذرا بھی نہیں سوچا کہ مجھے کہاں ادا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کے لیے تو سوچتے ہیں، مالی فریضے کے لیے ہم نہیں سوچتے. تو میں نے کہا اگر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی تدبیر پیدا فرما دیں گے. تو اس لیے خرچ کرنے میں جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنے اقربا کو دیکھنا چاہیے، رشتہ داری جس کو آپ کہتے ہیں. اگر میرے رشتہ دار وہ ضرورت مند ہے تو سب سے پہلا حق میرے اوپر ہے. بلکہ بعض روایات میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اقربا محتاج ہوں اور آپ باہر صدقہ کریں تو اللہ تمہارے صدقے کو قبول نہیں کرے گا کہ تم نے پہلا حق کیوں چھوڑا. تو اس لیے پہلا حق تو بھائی اقربا کا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی ضرورت مند ہے تو عزت نفس کو باقی رکھتے ہوئے، چونکہ اقربا کو لینا دینا اگر عزت نفس کے ساتھ ہوگا، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، کسی اچھے عنوان سے دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دیتے وقت بھائی ہم کسی کی عزت کو نیلام کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اور جو مصارف خیر ہیں ان کے اندر خرچ کرنا چاہیے. انہی مصارف خیر میں سے میں عرض کیا کرتا ہوں اس جگہ خرچ کرو جو تعمیری کام کر رہے ہیں، جس کو آپ انسانیت سازی کہتے ہیں، انسان تیار کرنا کہتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں تعلیمی ادارے بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو اگر انسانیت سازی والا کوئی ادارہ ہے کہ جہاں واقعتاً انسانوں کی تعلیم و تربیت کا کام کیا جا رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہاں خرچ کرنے کا موقع دے تو میں نے کہا یہ میرا اور آپ کا بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس لیے ایسی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر خود جانا چاہیے. حدیث میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر، اچھا مالدار وہ ہے جو چل کے جائے اور جا کر پھر پیش کر کے آئے. تو آپ نے اس کی تعریف کی ہے نعم الامیر علی باب الفقیر.
تو اس لیے اصل حکم تو بھائی یہی ہے کہ ہمیں چل کے جانا چاہیے، لیکن بعض دفعہ مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی اور تقاضے ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ کی مسجد کا تعلق جامعہ امدادیہ کے ساتھ